امام حسین علیہ السلام ان ہستیوں کے نام سے، ان ہستیوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو تکلیف اٹھتی ہے ان کا نام سن کے، آپ کو میری ویڈیو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے لیے بڑے ہارش لفظ استعمال کروں، میں بڑا ایگریسو ہو جاتا ہوں، میں کمپرومائز نہیں کرتا اہل بیت پہ۔ میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں جو آپ مجھ پہ شرک، قتل اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں، مجھے اس پہ بڑا غصہ بھی آتا ہے، لیکن میں اسے کنٹرول کرتا ہوں۔ کتوں کا کام ہوتا ہے بھونکنا، ہر کتے کو رک کے پتھر نہیں مارا جا سکتا، نہ ہر کتے کو جواب دیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ کہ پاس سے گزر جائے، اپنی منزل کی طرف آپ گامزن رہیں، اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کریں اور اپنے جو آپ کا جو ایک ڈائریکشن ہے اس کو آپ فالو کرتے رہیں۔ انزائٹی اور ڈپریشن کے لیے آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اس کائنات میں جو سب سے بڑا غم ہے، کائنات کا سب سے بڑا غم، وہ غم حسین ہے، امام حسین علیہ السلام کا غم۔ وہ غم اتنا بڑا غم ہے کہ وہ قیامت تک نہیں ختم ہو سکتا، وہ دلوں سے نہیں جا سکتا۔ دل پھٹتا ہے امام حسین کا جو نام بھی ہے یاد کر کے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل سا، آپ نے خاک شفا لے لیں گے، کربلا کی خاک، جس پہ اہل تشیع جب نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں، گول مٹی ہوتی ہے، اتنا سا مٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ، اور یہ روایات میں بھی، اور یہ جب کربلا سے آتی ہے کیس کے اندر کربلا کی خاک شامل ہے، کربلا کی مٹی سے بنتی ہے، یہ خاک شفا سے کہتے ہیں، خاک شفا کی سجدہ کا۔ آپ کسی مذہب سے بھی، کسی فقہ سے، کسی قوم سے، کسی عقیدے سے بھی، جس سے بھی آپ کا تعلق ہے، میں نہیں جانتا، لیکن آپ کو انزائٹی اور آپ کو ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے، دن میں ایک مرتبہ، میں زیادہ دفعہ نہیں آپ کو کہتا، دن میں صرف ایک مرتبہ آپ جس ڈائریکشن میں، گوگل پہ چیک کر لیجیے گا، آپ کو گوگل ڈائریکشن بتائے گا کہ آپ جس دنیا کے جس کونے میں ہیں، جس ملک میں ہیں، جس شہر میں، جس خطے میں ہیں، وہاں سے کربلا کی ڈائریکشن کیا بنتی ہے، آپ کی کس ڈائریکشن پہ، رائٹ، لیفٹ، فرنٹ یا بیک پہ، کس طرف آپ کی کربلا ہے۔ آپ نے وہ ڈائریکشن چیک کرنی ہے، اس ڈائریکشن کے مطابق وہ سجدہ کا زمین پہ رکھنی ہے، صاف زمین پہ، صاف جگہ پہ۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، میں کوئی آپ کو وظیفہ، کوئی ذکر، کوئی کچھ نہیں بتانے لگا، کچھ نہیں کرنا۔ آپ نے سجدہ گاہ پہ سر رکھنا ہے، جیسے سجدے میں جاتے ہیں ہم سر جھکاتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے۔ اگر آپ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے تو ٹیبل پہ بیٹھے، اپنے آگے سجدہ گاہ رکھیں۔ اس کو رکھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر جب سر رکھنا ہے، آپ نے امام حسین علیہ السلام سے گفتگو شروع کرنی ہے، دل سے۔ اور یہ تصور یہ آپ نے رکھنا ہے کہ امام حسین سے آپ بات کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام آپ کی بات سن رہے ہیں۔ پھر آپ نے ان سے اپنے دل کے جو راز و نیاز ہے نا، جو آپ کی تکلیف ہے، جو درد ہے، جو آپ کی انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، جو ہے، وہ آپ نے ان سے باتیں کرنی ہے۔ اور پھر یہ کہنا ہے کہ یہ ختم کر دیں، یہ سب ختم کر دیں، مجھے صرف اپنا غم دیں، مجھے صرف غم حسین دیں، میرے یہ دنیا کے جو یہ غم ہے، ان غموں کو ختم کر دیں۔ 40 دن یہ کریں آپ، 40 دن تک یہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کی انزائٹی یا ڈپریشن ختم نہ ہوا، آپ جو کہیں گے وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے پتا ہے، میرا چیز پہ عقیدہ، میرا چیز پہ یقین ہے کہ آپ جب یہ سچے دل سے، صدقے دل سے، نیک نیت سے، اپنے دل میں کسی قسم کا بغض اور شک رکھے بغیر جب آپ یہ عمل کریں گے نا، تو آپ کی انزائٹی اور ڈپریشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اب اس کی ایک سائنٹیفکلی لاجک دینے جا رہا ہوں میں، جو نماز کی بھی لاجک ہے۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں نا، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، تو آپ کے مائنڈ میں جتنی بھی نیگیٹو انرجیز ہیں وہ ساری کی ساری نکل جاتی ہیں۔ اور جب آپ خاک شفا پہ سجدہ کریں گے تو آپ اپنے اسٹریس کو، اپنی انزائٹی کو، ڈپریشن کو وہاں پہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ جو میرا سجدہ، میرا جو ڈپریشن، انزائٹی ہے، یہ اس سجدہ گاہ کی طرف ٹرانسفر ہو اور یہ ختم ہو جائے۔ جب اس کی طرف ٹرانسفر ہونے کی کوشش کرے گی اس نے تو ختم ہو جائے گا، وہاں سے آپ کو غم حسین ٹرانسفر ہوگا، کیونکہ انزائٹی، ڈپریشن اس سجدہ گاہ میں نہیں جا سکیں گے، اتنی پاور ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ لیکن وہ جو سجدہ گاہ ہے وہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے گی، وہ آپ کے اس انزائٹی اور ڈپریشن کو کل کرنا شروع کر دے گی۔ یہ کیجیے گا، پھر مجھے بتائیے گا کہ امام حسین کتنے کریم ہے، انہوں نے آپ